اور خود آپ علیہ السلام اپنے برادر محترم اور چچا زاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زور بازو بنے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت فرمائی اور شجاعانہ عرب کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ آپ علیہ السلام شیر غضب ناک کی طرح ان پر حملہ آور ہوتے تھے، انہیں خاک ہلاکت میں ملا دیتے تھے۔ روز صفین آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی مدد کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے دستے بازو بن کر لشکر معاویہ کو فرات سے دور کرنے میں معاونت کی اور نہر فرات کو دشمن کے قبضے سے چھڑا کر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تصرف میں لائے۔ کربلا کے واقعے میں شرکت حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کو قیام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اہم شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ امان نامے کو ٹھکرانا۔ تاریخی گزارشات کے مطابق کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے 2 آدمیوں نے امان نامہ بھیجا، لیکن جناب حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ پہلا امان نامہ عبداللہ بن ابی المحل بن حزام عامری لے کر آیا۔ وہ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ جناب شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کا بھتیجا تھا۔ وہ عبید اللہ ابن زیاد سے اپنی پھوپھی زاد بھائیوں کے لیے امان نامہ لینے میں کامیاب ہوا اور اسے اپنے غلام کے ہاتھوں ان کے پاس بھیجا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اس امان نامے کو پڑھا تو کہا کہ ہم اللہ کی امان میں ہیں اور ایسے کسی ذلت امیز امان نامے کے محتاج نہیں۔ دوسرا امان نامہ شمر بن ذی الجوشن نے ظہر عاشوراء حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے پیش کیا اور پھوپھی کے بیٹے کہتے ہوئے آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن اس کا جواب دو۔ شمر نے امان نامہ پیش کیا لیکن اسے یزید ابن معاویہ کی اطاعت و تسلیم ہونے کے ساتھ مشروط کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے وہ اور اس کے امان نامے پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، دشمن خدا، موت ہو تم پر، ہمیں کفر کی اور مجھے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام کی خصوصیت میں سے سب سے اہم خصوصیت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو قرار دیا ہے۔ اس لیے روایات میں آیا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے علم کا فیض حاصل کیا ہے۔ بعض معتقد ہیں کہ اگرچہ حضرت عباس علیہ السلام چہاردہ معصوم کے درجے میں نہیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام معصومین کے ساتھ سب سے زیادہ نزدیک شخص ہیں اور انسانیت میں معصومین کے بعد مرتبے کے لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام خاندان عصمت کے اہل فضل و بصیرت بزرگوں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام عالم غیر معلم تھے اور آپ علیہ السلام کے علم کا منبع فیض الہی تھا۔